جس سے ہم سب یہ سوچیں کہ ایک دن کی ملاقات سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا کیا سیکھا، کیا کیا کرنے کا ہم نے ارادہ کیا۔ کل دعا سے پہلے ہم سب نوٹ کر کے رکھیں کہ ہم نے ان مجالس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ اس مجلس کا عنوان طے کیا گیا تھا کہ ہم مایوسی سے کیسے نکلیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، وقال تعالی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وقال تعالی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و بزرگوں، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ ہم مایوسی سے کیسے نکلیں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، بار بار استحضار کرنا چاہیے کہ کائنات کے بنانے والے بھی اللہ ہے، چلانے والے بھی اللہ ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی فرعون، کوئی وقت کا قارون اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، آخرت میں نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ہے۔ کب کہا ہے اللہ نے کہ حالات نہیں آئیں گے؟ اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ مشقت کے بغیر دنیا کا تصور نہیں ہے، دنیا کا حصہ ہے۔ سردی اور گرمی، بیماری شفا، شادی جنازہ، دھوپ سایہ، شکست اور فتح، ہار اور جیت، غالبیت و مغلوبیت، ہم دنیا میں ہیں۔ ہر ایک پر یہ احوال، یہ اتار چڑھاؤ آ کر رہیں گے۔ تیسری بات میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے خاص نظام کے تحت اس دنیا کے نظام کو چلایا، خاص سنت کے تحت، طے شدہ قانون کے تحت اللہ نے ایک دنیا کے نظام کو چلایا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں عنوان ہے دو خدائی نظام۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر سنت اللہ، قدرت اللہ کے عنوان سے یہ موضوع کو سمجھاتے ہیں کہ ایک اللہ کی قدرت ہے، سمندر میں راستے بن جائیں، چھری نہ کاٹے، بغیر شوہر کے بچہ ہو جائے، یہ سنت اللہ ہے، یہ قدرت اللہ ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ نکاح کرنا پڑتا ہے، خشکی میں راستے بنتے ہیں، چھری جب چلتی ہے تو گردن کٹتی ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی بہت ساری سنتیں ہیں جو اس کائنات میں کام کر رہی ہے۔ جہاں تقویٰ ہوگا،
وہاں پر برکتیں برس کر رہے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں کہ جو چیز نافع ہوگی وہ زمین پر باقی رہے گی۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو نافع نہیں ہوگی اس کو زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنکھا ہوا نہیں دے گا، اس کو سر پر نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام بھی بدل جائے گا، کام بھی بدل جائے گا، مقام بھی بدل جائے گا۔ نام بدل جائے گا، یہ فین نہیں اسکریپ ہے۔ مقام بدل جائے گا، سر پر نہیں کچرے میں ہوگا، دکان میں ہوگا میکینک کے۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نظام کے تحت اس کائنات کو چلایا ہے۔ ہر دم ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے۔ کیا ہم پر وہ حالات آئے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں؟ ابو طالب کی گھاٹی میں تقریباً 3 سال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ چند مہینوں کے کورونا نے دنیا کو مقفل کر کے بند کر کے ہمیں کچھ اس کا احساس دلایا۔ 3 سال تقریباً کھانے کا کوئی سامان نہیں، الا ما یواری ابط بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو بغل میں چھپا کر لا لیتے ہیں وہی کھانے کا سامان ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے گئے، ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چمڑا ہے، فوراً اس کو دھویا اور اسے جلا کر اس چمڑی کے راکھ کے ذریعے سے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صبر میں، مشقتوں کے تحمل میں۔ میرے اور آپ پر کیا وہ واقعہ ہے کہ رأینا الہلال ثم الہلال، ہم نے ایک چاند دیکھا، دوسرا چاند دیکھا، تیسرا چاند دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ کھجور اور زمزم پر، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا جاتا تھا۔ میرے بزرگوں، تاریخ سامنے ہوتی ہے تو آدمی کے اندر مایوسی نہیں آتی ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، آپ سے زیادہ ظلم دوسری قوموں پر ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ آپ سے زیادہ ظلم دوسری قوموں پر ہوا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اسلام کے اس سرزمین پر آئے ہوئے 1300 سال گزر گئے۔ اگر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے لیں 1400 سال گزر گئے، لیکن ہزاروں سال سے چھوٹی ذاتوں پر اس ملک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کتابیں اٹھائیے، اگر ان کی عورت سینہ ڈھانک کر گزرے تو سینہ کاٹ دیا جاتا تھا۔ اگر وہ چھوٹی ذات کا آدمی اونچی ذات والے کے گھر کے سامنے سے چپل پہن کر گزرتا،
اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی۔ اگر وہ مذہبی کتاب پڑھتا تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا۔ کیسا ظلم ہوا اس ملک میں بدھسٹوں پر۔ گوتم بدھا کے ماننے والے اس ملک میں بڑی تعداد میں رہے۔ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ آج بھی جو کسانوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، آج بھی کتنی عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں آپ کے ملک میں، آج بھی ملک کے صدر جمہوریہ کو وہ چھوٹی ذات کا ہے اس لیے مندر میں آنے کی اجازت نہیں۔ آج بھی کئی مندروں میں عورت کو داخلے کی اجازت نہیں اس لیے کہ وہ عورت ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیے دوسری قوموں کی، تاریخ پر نظر ڈالیے آپ کے اپنی قوم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفاء راشدین کا زمانہ، بنو امیہ کا زمانہ، بنو عباسیہ کا زمانہ، خلافت اندلس کتنے سو سال، اور مصر میں مملوکیین کی خلافت، یہاں پر مغلیہ سلطنت ایک بڑا دور ہے، خلافت عثمانیہ کا 650 سال کا زمانہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ دوسری قوموں کو اتنی لمبی بادشاہت اور حکومت کا موقع نہیں ملا، اتنی لمبی اور اتنے بڑے رقبے پر سلطنت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ حالات ہمیں کیوں نہیں چاہیے؟ حالات اور مصائب میں ہی اسلام پنپتا ہے۔ نہ گھبرا اے عقاب باد مخالف سے، نہ گھبرا اے عقاب باد مخالف سے، یہ تو آئی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ عقاب نام کا پرندہ اگر اس طرف جانا ہو، ہوا بھی اس طرف کی چل رہی ہو تو وہ اڑ نہیں پاتا ہے زیادہ۔ اگر اس کو جانا اس طرف ہے، ہوا ادھر کی چل رہی ہو تو اس کی اڑان تیز ہوا کرتی ہے، اس کی اڑان بہت اونچی ہوا کرتی ہے۔ ناموافق حالات صلاحیتوں کو کھولتے ہیں، ناموافق حالات آدمی کو بیدار مغز رکھتے ہیں، ناموافق حالات اور چیلنج زندہ قوموں پر آتے ہیں، مردہ قوموں پر نہیں آتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہندوستان کی سرزمین اکال الامم ہے، نہ جانے اس نے کتنی امتوں کو کھا لیا، لیکن یہ اسلام ہے کہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں کہنے کو تو مسلمان اس ملک میں اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن 19 کروڑ 30 کروڑ اگر یہ تعداد مان لی جائے، کئی عرب ملکوں کو ملا کر بھی اتنی بڑی تعداد نہیں بنتی ہے مسلمانوں کی۔ کہنے کو اقلیت میں ہے، لیکن گزشتہ 200 سال میں جو تجدیدی محنتیں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئی، کہیں پر پیدا نہیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر دارالعلوم دیوبند کا قیام، یہاں پر تبلیغی جماعت کی بنیاد، یہاں پر
جمعیت علماء ہند کی خدمات، یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدات، یہاں پر چشتیت اور نقش بندیت کا پروان چڑھنا، گزشتہ 200 سال میں یہاں سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جہادی اور اجتہادی تحریکیں پیدا ہوئی۔ الجزائر میں انقلاب آیا، عبدالحمید بادیس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات ہیں جو آخری دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ملک کو عطا فرمائی ہے۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب میں بدل جاؤں گا۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب میری تنہائیاں بدل جائیں گی۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب میرے خیال اور خلوتیں بدل جائیں گی۔ باہر کا فرعون کب ڈوبے گا؟ جب اندر کا فرعون ڈوب جائے۔ باہر کا قارون کب دھسایا جائے گا؟ جب میرے اندر کا جو قارون ہے وہ ذبح ہو جائے۔ حالات بدل جائیں گے ذہن کے بدلنے کی وجہ سے۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، لیکن میں موت تک مسلمان رہ کے بتا دوں، اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان بے عملی کی وجہ سے خطرے میں ہے، شریعت خطرے میں نہیں ہے، مسلمان اپنی بے عملی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ شریعت کی حفاظت حکومت نہیں کرے گی، شریعت کی حفاظت میرا اور آپ کا عمل کرے گا۔ میں اور آپ وقف کو صحیح کرایہ دینے لگ جائیں، اوقاف محفوظ ہو جائیں گے۔ میں اور آپ بہنوں کو حصہ دینے لگ جائیں تو میراث کا نظام محفوظ ہو جائے گا۔ میں اور آپ داڑھی رکھنے لگ جائیں تو داڑھی کی سنت محفوظ ہو جائے گی۔ میں اور آپ طلاق کے اسلامی قانون پر عمل کر لیں تو دنیا کا کوئی قانون طلاق تکلیف نہیں دے سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں اگر آپ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اگر آپ چلنا نہیں چاہتے ہیں کوئی حکومت آپ کو چلا نہیں سکتی۔ 52 ملکوں میں کیا نمازیوں کی تعداد یہاں سے زیادہ ہے؟ کیا 52 ملکوں میں مدرسے یہاں سے زیادہ مستحکم ہیں؟ کیا 52 ملکوں میں عورتیں یہاں سے زیادہ باپردہ ہیں؟ اقتدار دین پر چلنے میں اگر مسلمان اور غیرت مند ہیں تو کچھ مددگار تو بن سکتا ہے، لیکن اقتدار اور حکومت شریعت پر چلا نہیں سکتی ہے جب تک کہ عوام چلنے کا ارادہ نہ کرے۔ کیف تہلک امۃ انا فی اولیہا والمہدی فی اوسطہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا۔ آدمی مایوسی سے نکلے گا اگر اپنے بڑوں کی زندگی پڑھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کی قسم وہ وسائل نصیب نہیں تھے جو وسائل مجھے اور آپ کو نصیب ہیں۔ ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اعلاء السنن لکھتے ہوئے، حبیب احمد کیرانوی کو کلید مثنوی لکھتے ہوئے، عبد الکریم گمتھلوی کو امداد الاحکام لکھتے ہوئے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو احکام القرآن لکھتے ہوئے، وہ وسائل، وہ مکتبہ شاملہ، وہ مکتبہ مصورہ، وہ سرچ کرنے کی صلاحیت، وہ جنریٹر، وہ یکسوئی،
وہ وسائل ابلاغ و ترسیل نصیب نہیں تھے جو مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو وسائل میرے پاس ہیں، عزائم میرے پاس نہیں ہے۔ مولانا غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے رسم الخط پر 16 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، نثر المرجان فی رسمی نظم القرآن، 16 جلدیں لکھی ہے۔ لکھتے لکھتے بے ہوشی طاری ہو جاتی فاقے کی وجہ سے، تو پیٹ پر تکیہ رکھ لیا کرتے تھے تاکہ لکھ سکے۔ حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، ان اکابر نے اپنے ناشتے کو قربان کیا، کھانے کے پیسے دے دیے کتاب خریدنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس موٹی زبان میں کہا جاتا ہے نا، اکابر نے تو ڈنڈے کھا کر کام کیا، ہم انڈے کھا کر کم سے کم کام کر لے۔ انہوں نے اتنے ٹوٹے ہوئے حالات میں کام کیا، ہم موافق حالات میں تو کام کر لیں۔ جو حال جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ کامیاب بیمار وہ نہیں ہے جو صحت مند ہو جائے، کامیاب بیمار وہ ہے جس کی بیماری اس کو اللہ سے قریب کر دے۔ ہم حسی عذابوں کو عذاب سمجھتے ہیں، معنوی عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، حضرت آپ کہتے ہیں گناہ کرنے سے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، بہت گناہ کیا میں نے، کر رہا ہوں۔ استاد جی نے کہا، بیٹا تجھے اللہ کا نام لینے کا موقع ملتا ہے؟ نہیں نہیں۔ مسجد میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں۔ کبھی لمبا سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے۔ یتیم کو دیکھ کر دل پسیجتا ہے؟ نہیں پسیجتا ہے۔ بیوہ کو دیکھ کر انتظام کرنے کا جذبہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو استاد جی نے کہا، بیٹا پتھر کے برسائے جانے سے بڑا عذاب ہے، زمین میں دھسائے جانے سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ تجھ سے لذت مناجات چھین لے، اللہ تجھ سے تلاوت کی توفیق کو چھین لے۔ علماء فرماتے ہیں، وقت کا ضائع کرنا خودکشی سے بڑی بیوقوفی ہے، خودکشی سے بڑا گناہ ہے وقت کا ضائع کرنا۔ خودکشی کرنے والے کی زندگی ختم ہو گئی اور وقت ضائع کرنے والے کا کھاتا چل رہا ہے۔ ناموافق حالات میں کس نے کام کیا؟ موافق حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب کے بچوں کی سلطنت کا دور، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حکومت کی سازشیں پڑھیے آپ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب پنکھے کے نیچے پورے باعزت ماحول میں انہوں نے کام نہیں کیا، حکومت کے کارندوں نے، مرہٹوں کے ظلم نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز کو ننگے پیر کئی شہر بھاگنا پڑا۔ علامہ ابن تیمیہ کا نام آج دنیا لیتی ہے، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کی عظیمت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، نرم بستر سے نہیں نکلا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موافق حالات میں کام کیا،
آپ پڑھیے، بخارا سمرقند میں اکرام سے پہلے بلایا گیا، پھر ناقدری سے نکالا گیا۔ لوگوں نے کہا پہلے آپ کو بلایا جا رہا تھا، آپ کے اوپر ہیرے جواہرات نچھاور کیے گئے، اب بڑی ناقدری سے بھگایا جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ابالی بہذا ولا بذاک اذا سلیم دینی، لوگوں کے استقبال یا لوگوں کی ناقدری کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اگر میرا دین محفوظ ہے۔ کیا ہم بھول گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ایسے کوڑے مارے جاتے، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کالا کر کے گدھے پر مدینہ منورہ کے اندر چلایا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ناقدری کی گئی۔ امام احمد بن حنبل کی عظیمت کو دنیا جانتی ہے، اگر وہ ایک کوڑا جو احمد بن حنبل کو مارا گیا ہاتھی کو مارا جائے تو بدک کے بھاگ جائے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظیمت کے واقعات۔ تو میرے بزرگوں، جنہوں نے بھی کام کیا ہے ناموافق حالات میں کام کیا ہے، آپ رشیا میں کمیونزم کا ظلم، ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کا ظلم، اور اس ملک میں جنگ آزادی کے موقع پر دہلی اور مختلف علاقوں میں کام کرنے والے علماء، اتنی تنگی میرے اور آپ پر نہیں آئی۔ ہماری ترکی میں ایسے علماء سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مختصر المعانی پڑھا، تلخیص المفتاح پڑھا، اس طور پر کہ استاد جی ایک صفحہ پھاڑ کر جیب میں چھپا کے لاتے، یا وہ پورے صفحے کی عبارت رٹ کر آتے اور تہخانوں میں چھپ کر جنگلوں میں بکریاں چراتے ہوئے وہ قرآن حفظ کرایا کرتے تھے، بلاغت کے مسائل سکھایا کرتے تھے۔ اگر داڑھی والا دکھ جاتا سولی پر چڑھا دیا جاتا، اگر کوئی برقعے والی دکھ جاتی اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ تو علماء نے کیا کام چھوڑ دیا؟ میرے اور آپ پر وہ نہیں آیا ہے جو بدیع الزماں سعید نورسی پر آیا۔ 20 سال جیل میں، لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں، لکھنے کے لیے قلم بھی نہیں۔ 20 سال وہ چھوٹے چھوٹے پرچیاں کہیں سے مل جاتی تو وہ کوئلے سے یا کسی اور قلم سے لکھ دیا کرتے ایمان کی باتیں اور دشمنوں سے حوصلہ اور مقابلے کا جذبہ پیدا کرنے والی باتیں، اور وہ خط پورے ملک کے اندر چل پڑتے پرنٹنگ کے بغیر، طباعت کے بغیر۔ اخلاص آدمی کے عمل کو باقی رکھتا ہے۔ ما کان للہ بقیہ، اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اندھے پن کے ساتھ بزرگوں نے کام کیا، میں آنکھ رکھ کر نہیں کر سکتا۔ لولے پن کے ساتھ ان بزرگوں نے کام کیا، کیا میں ہاتھ سلامت رکھ کے نہیں کر سکتا؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ کے اشعار لکھے اور ڈبے میں ڈال کر پانی میں پھینک دیا۔ اگر یہ اللہ کو پسند ہیں تو مٹیں گے نہیں، ختم ہوں گے نہیں، ڈوبیں گے نہیں۔ ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑتے ہوئے ڈبہ اسے نظر آیا، اس نے کھولا تو یہ شاطبیہ کے اشعار اسے سمجھ میں نہیں آئے۔ ان اشعار کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ شاطبی آیا ہے مصر میں، اس کا کلام بہت بلند ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا مچھیرا، کہنے لگا حضرت یہ اشعار مجھے سمجھا دیجئے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گئے کہ اے اللہ، آپ نے مجھ جیسے کمزور کی نیت کی کیسے لاج رکھ لی ہے؟ شکایت سے حالات نہیں بدلیں گے۔
کوشش سے حالات بدلیں گے۔ صرف میسج فارورڈ کر دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ صبر خاموشی کا نام نہیں ہے، ٹھوس منصوبہ بندی کا نام ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت اس مضمون کو اچھا کھول دیتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری مثال ایسی ہے جیسے چوروں کی ایک جماعت کو پولیس نے پکڑا، کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب یہ چور چوری سے تو توبہ کرتے نہیں، بد دعا کرتے ہیں پولیس کے خلاف۔ چوری سے تو توبہ کرتے نہیں، بد دعا کرتے ہیں پولیس کے خلاف۔ حضرت فرماتے تھے قیامت کی صبح تک یہ دعا کرتے رہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک کہ یہ چوری سے توبہ نہ کریں۔ حالات میری موافقت میں ہوں گے، میں طلباء میں خیانت کرنا تو چھوڑوں، تدریس میں خیانت کرنا تو چھوڑوں، وقت دینے میں خیانت کرنا تو چھوڑوں، اجتماعی مال میں خیانت کرنا تو چھوڑوں، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے دینے والے ہاتھ اللہ کے نہیں بدلے ہیں، لینے والے ہاتھ بدلے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مہینے کی ایک تاریخ آ گئی، دینے کو تنخواہ نہیں، حضرت بے قرار ہو گئے۔ سارے اساتذہ کے پاس ٹیپ ریکارڈ بھیجا، اپنا ایک ایک رکوع ریکارڈ کر کے بھیجیے، ورنہ قرآن کریم کی صحت کے ساتھ خدمت ہو، اللہ ہمیں تنخواہ نہ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر استاد کا ایک ایک رکوع ریکارڈ کر کے حضرت نے اس کی اصلاحات لکھ کر بھیجی، اور لکھ کر بھیجنے کے بعد اساتذہ کو حکم دیا کہ یہ اپنی غلطیوں کو درست کر لیں۔ اتنے میں ایک مالدار صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت یہ میرا مال ہے، قبول فرما لیجئے، احسان ہوگا۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ فرمایا دیکھا بھائی، تبھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ قرآن کریم کی صحت و تجوید کے ساتھ خدمت ہو، اللہ ہماری مدد نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اکابر کے فتوحات کے ساتھ اکابر کے مجاہدات بھی تو سنیے، اکابر کے فتوحات کے ساتھ اکابر کی صفات بھی سنیے۔ سردی کے زمانے میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی ساری شاخوں میں کہ طلباء جب رات میں سو جائیں دیکھا کرو کہ چادر نہ ہٹ جائے، اگر وہ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے سو گیا ابرار الحق کی گردن اللہ کے یہاں پکڑی جائے گی۔ اس قدر ذمہ داری کا احساس، ہمیں ضرورتوں کا غم کھائے جا رہا ہے، ذمہ داریوں کا فکر نہیں سوار ہو رہا ہے۔ حضرت اپنے خلیفہ کے ساتھ رات میں 2 بجے اٹھے اور چکر لگانے لگے، ایک طالب علم نے پیشاب کر لیا، مسل رہا تھا، سویا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ حضرت پیشاب خطا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے باہر آ جاؤ۔ اور حضرت نے خود اس کا بستر اٹھایا، اس کو کہا کہ کپڑے بدل کر آؤ، اور اس کے پیشاب کیے ہوئے کپڑے پانی میں ڈبوئے، اسے نچوڑ کر سکھایا۔ ان کے خلیفہ نے ساتھ دینا چاہا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ کام مجھے ہی کرنا ہے۔ ناراض ہو جاتے حضرت اگر ان کے وہ شاگرد بھی حصہ لیتے۔ یہ ذمہ داری کا احساس، یہ طالب علم کے ساتھ دلی وابستگی۔ حالات اتنے نہیں بگڑے جتنے غزہ کے بگڑے، ہم پر وہ نہیں گزرا جو شام پر گزرا، ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہوا۔ ہم اتنی آزمائش کے قابل بھی نہیں ہیں۔ پورا دین آ جائے، دین کا جامع تصور اور دینی خدمات کا جامع تصور۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک کی تبلیغ کیجئے، صرف چند باتوں کی نہیں، پورے ما انزل الیک کی تبلیغ کیجئے۔ ادعو الی سبیل ربک، پورے سبیل رب کی طرف دعوت دیجئے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ عصمت اور حفاظت پورے دین کی تبلیغ، پورے دین کی تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی حفاظت چاہتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرو۔ احفظ اللہ یحفظک۔ آج مسلمان اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے دین کو چھوڑ کر، اور اللہ کا قانون ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا میں اس شخص کی مدد کروں گا۔ ہمیں اپنے کام کو مؤثر بنانے، اپنے کام کو منظم کرنے، اپنے کام کو بڑوں کی منشا کے مطابق کرنے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں ایک انسان کا مجسمہ لگا دیا جائے اس سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، حقیقی انسان ہو تو اس سے ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے رسمی اسلام سے، رسمی تعلیم سے، رسمی خطابت سے، رسمی امامت سے میں نہیں بدلا ہوں، محلہ کیا بدلے گا؟ جب محلہ نہیں بدلا ہے تو ملک کیا بدلے گا؟ اپنی ہر خدمت کو بافیض بنانے، مؤثر بنانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کو بلایا گیا، اتنے بڑے وقت کے لیے، اتنی دور سے، بہت لمبے وقت کے بعد بلایا گیا۔ کورونا کا لمبا عرصہ، اس کے بعد کا سال 1.5 سال کا عرصہ، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے، معمولات میں شرکت کرنے، ایک ایک بات کو محفوظ کرنے، ایک ایک پیغام کو لکھنے اور اپنے علاقوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو، سفر و حضر کو اللہ تعالیٰ طرفین کے لیے ایمان و عمل میں اور صالح انقلاب کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔